چاہے علماء ہوں یا عوام الناس، جو بھی بغیر علم کے، اور علم کیا ہے؟ قرآن اور سنت، یا قرآن اور سنت کی بنیاد پر تیسری چیز اجماع امت. یہ تین چیزیں بنیاد ہیں علم کی. جو ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی اپنی مرضی سے عقیدہ امت میں پروپیگیٹ کرتا ہے تو وہ ہے اصل میں جاہل، خواہ وہ علماء میں سے ہی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں ہوں. کیونکہ اسلام کی بنیاد اتھینٹسٹی کے اوپر ہے، نہ کہ ڈگری کے اوپر ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمری سکول کا بچہ آ کر بہت بڑے شیخ الحدیث یا شیخ القرآن یا بہت بڑے بزرگ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو وہ عالم صاحب آگے سے کہیں کہ بھائی بیٹا آپ کے پاس تو ابھی میٹرک کی ڈگری بھی موجود نہیں ہے، کیا آپ عالم ہیں؟ تو کہ میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہوا ہے. اب عالم صاحب اگر جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو وہ عالم صاحب عالم بھی رہ جائیں گے، کیا مسلمان بھی رہیں گے کہ نہیں؟ نہیں. تو علم کے اوپر بنیاد ہے. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ ہیں، یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتائے گی. اسی طریقے سے دین کا جو علم ہے اس کی بنیاد بھی ڈکشنری کے اوپر ہے، اور اسلام کی ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈیڈکٹ کی گئی ہو، اور اجماع کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننے میں شامل ہے.